السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری اور اس کے ہمارے معاشرے پر ہونے والے اثرات کے متعلق ہے۔ ہمارا ادارہ جو پی ٹی ہے، جو کہ تمام میڈیا چینلز کو کنٹرول کرتا ہے، اس نے آج سے چند سال پہلے جو ہے وہ انڈین ڈرامہ وغیرہ ان کے چینلز وغیرہ مکمل بند کر دیے تھے۔ لیکن ہمارے ڈراموں میں آج کل جو کلچر دکھایا جا رہا ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور نہ ہی ہماری موجودہ حکومت پی ٹی آئی اس چیز پر کوئی ایکشن لے رہی ہے۔ سیم ٹو سیم وہی کلچر جو انڈین ڈراموں میں دکھایا جاتا تھا اب ہمارے ڈراموں میں وہی پروموٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ اس کی وجہ سے جو اثرات ہو رہے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ ہمارے ڈرامے آج سے چند سال پیچھے چلے جائیں تو ایک مثال ہوا کرتے تھے، ان میں کوئی سٹوری ہوتی تھی، کوئی لیسن ہوتا تھا، کوئی سبق دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ ایک ڈرامہ چلا تھا اندھیرا اجالا، اس کے علاوہ دھوپ اور کنارے، اس کے علاوہ ایک ڈرامہ اور تھا دھواں، اور یہ بہت اچھے ڈرامے تھے جن میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا تھا۔ ان کے مقابلے میں جو آج ہمیں ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں یا کلچر جو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس سے ہمارا مذہب کا یا کسی بھی چیز کا کوئی سر تعلق ہے ہی نہیں۔ بے حیائی کی تمام حدیں ڈراموں میں پھلانگی جا چکی ہیں۔ ایک لڑکے اور لڑکی کے رشتے کو شادی سے پہلے ایسے دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے وہ بالکل نارمل ہے، ان کا ملنا ملانا، آپس میں گپ شپ کرنا۔ اگر کو اب آہستہ آہستہ ہمارے مائنڈ سائز ایسا کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ماں باپ وغیرہ روکتا ہے تو وہ ان کو کہتے ہیں جی آپ جو ہے نا وہ غلط ہیں، آپ کی سوچ غلط ہے، آپ اپنا نظریہ بدلیں۔ یہ 21 سینچری جا رہی ہے، آپ کہاں 100 سال پیچھے یا 200 سال پیچھے کی سوچ رکھے ہوئے ہیں۔ پیچھے دنوں ایک ڈرامہ دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں ہمارے پی ٹی وی کے نامور اداکار بہروز سبزواری ایک والد کا کردار ادا کر رہے تھے۔ اب ڈرامے میں کیا دکھایا جا رہا ہے کہ دیور اور بھابھی کے رشتے کو وہ کچھ زیادہ ہی ایکسٹرا فرینک ہو گئے، ایک دوسرے سے باتیں وغیرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، تو وہ بہروز سبزواری صاحب ان کو روکتے ہیں۔ لیکن وہ آگے سے ان کو کیا جواب دیا جاتا ہے کہ بیٹا، ان کا کہتا ہے جی آپ کا اپنا ذہن تبدیل کریں، آپ کا مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہے، آپ اپنے ذہن کو تبدیل کریں، آپ کا مائنڈ بہت پرانا ہے۔ یہ کس طرح کی مائنڈ سائزنگ ہمارے ذہنوں کی جا رہی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ اس کا ہم پہ، ہمارے بچوں پہ، ہماری آنے والی نسلوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ پھر ہم کہتے ہیں جی ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارا کہنا نہیں مانتی یا ہاتھ سے نکل چکی ہے، پھر ہم مولویوں کے پاس، فقیروں کے پاس جاتے ہیں، جی پیروں کے پاس جاتے ہیں، یہ دعا کریں جی ہماری اولاد جو ہے نا وہ ہمارا کہنا نہیں مانتی، نافرما بردار ہو گئی ہے۔ جب اس طرح کا کلچر بچوں کو دکھایا جائے گا تو پھر وہ نافرما بردار ہی ہوگی نا۔ ایک بچہ جس کی پرورش کا ذمہ اس کی ماں پر ہوتا ہے، وہ جب اپنے پرورش کے شروعات کے مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی ماں جب ٹی وی پہ ایسے ڈرامے دیکھے گی یا ناچ گانا کرے گی تو اپنے بچوں کو بھی وہی کوئی دکھائے گی، تو اس کا کیا اثر ہوگا بچوں پر؟ پھر آپ اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ایسی ماؤں سے پھر جو وہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ ایسی ماؤں سے پھر جو ہے نا وہ ڈانسر ہی پیدا ہوتے ہیں اور نافرما بردار ہی ہوتے ہیں، وہ پھر اسلام کے متعلق کچھ نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ وہ ایک مشہور شعر جو کسی نے کہا، مثال کے طور پہ کافی پرانا ہے، کہ کل تک جو قوم کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، کل تک جو قوم کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سنیما دیکھتی ہے آج اپنی ہمشیروں کے ساتھ۔ اگر ہم اس شعر کی گہرائی میں جائیں تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم کیا تھے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پچھلے دنوں ابھی حال ہی میں ایک ڈرامہ نجی ٹی وی پہ چل رہا ہے، اور اس میں اب کیسا کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ لڑکی ہے وہ 4 مردوں کو پھانس رہی ہے دولت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ کون سا کلچر ہے بھائی میرے؟ اس پہ نوٹس کیوں نہیں لیا جا رہا؟ اس کا کیا اثر ہوگا ہم پہ؟ اس میں اب ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ دکھایا جا رہا ہے۔ باپ بیٹے کا کیا رشتہ دکھایا جا رہا ہے؟ جی کہ باپ کا بیٹا ایکسیڈنٹ مر جاتا ہے اور وہ اپنے ایکسیڈنٹ کرنے والوں سے پیسے بٹورنے کے لیے ڈرامہ کرتا ہے، 5 یا 10 لاکھ روپے ان سے بٹورتا ہے۔ پھر وہ اپنی بیٹی کے رشتہ جو ہے نا ایک 50-60 سال کے آدمی سے کر دیتا ہے اور اس سے 50 لاکھ روپے لیتا ہے۔ ایک بیٹی اپنے باپ کو کہہ رہی ہے جی تمیز سے بات کریں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے متعلق کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا مرغا پھنسایا بیٹی نے۔ یہ کون سا کلچر ہے؟ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آخر ہم کب بدلیں گے؟ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں گے اور ان سے توقع رکھیں گے کہ وہ ہماری فرما برداری کریں؟ تو یہ تو کبھی نہیں ہوگا نا۔ یہ تو پھر ہماری غلط فہمی ہے۔ آپ آنے والے 10 15 یا 20 سال کے متعلق ذرا سوچیں کہ یہ جو ہماری نسلیں ہیں یہ کس طرف جا رہی ہیں۔
ان ڈراموں نے ہمیں کس قدر بے حیائی کی طرف لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں جی یہ فلاں واقعہ ہو گیا یا فلاں واقعہ ہو گیا، ذمہ داری ڈالتے ہیں حکومت کے اوپر، حکومت نے کچھ نہیں کیا، تو اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں پہ توجہ رکھنی چھوڑ دی ہے، ہم نے ان کو ایسی چیزیں دکھانی شروع کر دی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کائنڈلی اس کے متعلق ذرا غور کریں۔ اس کے علاوہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ پھر ایک ڈرامہ، اب حساب لگائیں ہمارا ڈرامہ انڈسٹری کا جو لیول ہے وہ کس حد تک گر چکا ہے۔ ایک ڈرامہ پچھلے دنوں آن لائن ٹی وی پہ چل رہا تھا، نجی ٹی وی پہ، اس میں کیا دکھایا جا رہا ہے جی، ایک لڑکے اور لڑکے کی شادی ہوتی ہے، وہ لڑکی ماں بننے والی ہوتی ہے، اور اوپر سے ایک عورت آ کے کہتی ہے جی یہ تو رضائی بہن بھائی تھے۔ یہ کس قسم کا کلچر ہمیں دکھایا جا رہا ہے؟ اس ڈرامے کو دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں اس پہ بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل جو ابھی ینگ جنریشن ہے، ان کے اوپر اس چیزوں کا کیا اثر پڑے گا؟ اگر آج کی مائیں چاہتی ہیں کہ اولاد ان کی فرما برداری کرے تو ایسے کلچر سے نکلنا ہوگا، ایسی بے حیائی والے ڈراموں کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ میری حکومت سے بھی درخواست ہے کہ اس کے متعلق مہربانی کر کے کوئی سوچیں اور ایسے ڈراموں پر پابندی لگائی جائے اور وہ چیز دکھائی جائے ہمارے اسلام میں ہے۔ پہلی بات، اسلام میں ڈرامہ کلچر تو ہے ہی نہیں، یہ تو سراسر ہے ہی بے حیائی۔ لیکن پھر بھی ہمیں طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی، ہمیں خالد بن ولید، ان کے متعلق کیوں نہیں بتایا جاتا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں جو اسلام کے مطابق پلے بھولے یا اسلام کے لڑیں، تو پھر ہمیں ایسے ڈراموں کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ نہ صرف ایسے ڈراموں کا، ایسے ڈرامے ہمارے معاشرے پہ اثر ڈالتے ہیں بلکہ ہمیں اسلام سے بہت دور لے کر جا رہے ہیں۔ ہمیں مہربانی کر کے اس کے متعلق سوچنا ہوگا۔ یہ صرف ہو سکتا ہے میری ویڈیو کچھ لوگوں کو پسند نہ بھی آئے یا کچھ لوگ اگنور بھی کر دیں، لیکن کائنڈلی ان چیزوں پہ غور کریں اور سوچیں ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ اگر ہم آج نہیں سوچیں گے تو پھر ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں نا وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ کچھ تو ہماری نسلیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں، دہانے پہ کھڑی ہوئی ہیں، اور اسی وجہ سے مسلمان جو ہے آج وہ پوری دنیا میں ذلیل ہو کے رہ گیا ہے۔ ہمیں ہر طرف ٹیررسٹ کا دبا دکھایا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوان موبائل، فیس بک اور سوشل میڈیا میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ جو اسلام کا اصل مقصد تھا وہ ہم بھول چکے ہیں۔ اسی وجہ سے معاشرے میں مختلف قسم کی بیماریاں اور برائیاں جنم لے رہی ہیں، لیکن ہم ان کے متعلق سوچتے بھی نہیں ہیں، نہ ہی ہمیں ان کے متعلق کو گائیڈ کرنے والا ہے۔ میری حکومت سے بھی یہی درخواست ہے کہ پلیز ان ڈراموں کے متعلق، ان فلموں کے متعلق کچھ نہ کوئی ضرور سوچا جائے۔ یہ تباہ کاریاں جو ہیں یہ ہمیں بہت دور لے جائیں گی، جہاں سے ہمارے لیے واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ آخر میں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔